کن یا معین الدین چشتی انتہائی بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو۔ اور یا رسول اللہ کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر۔ بیدار فرمایا تھا کہ اے جوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلی بات تو اتنا سمجھ لیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کی نظر میں مسلم جوان کیا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اگر آپ میری طرف توجہ نہ کریں گے تو شاید میں گفتگو نہ کر سکوں گا۔ آپ توجہ میری طرف فرمائیں، بات اس طرف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مسلم جوان کی حیثیت عقاب کی طرح ہوتی ہے، شہباز کی طرح ہوتی ہے، یعنی باز کی طرح ہوتی ہے، اور شاہین کی طرح ہوتی ہے، ایگل کی طرح ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مسلم جوان باز کی طرح ہوتا ہے، عقاب کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا عقاب کسے کہتے ہیں؟ عقاب کی حیثیت کیا ہوتی ہے پرندوں میں؟ مجھے اور اس دن سے عقاب سے بڑی محبت ہو گئی ہے جس دن میرے مرشد سرکار غوث پاک نے فرمایا انا البازی اشہب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، باز۔ اللہ اکبر۔ یعنی آخر اس باز میں کچھ تو رکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے استعارے کے طور پر اپنی ذات کو ولایت کی دنیا کا باز کہا ہے۔ سیدی محمود شاہ کے عرس میں آنے والوں، اگر اتنے ہی جوانوں کے اندر انقلاب آ جائے تو یاد رکھنا ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، عقاب کیا ہوتا ہے، باز کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو باز ہوتا ہے وہ پرندوں کا سردار ہوتا ہے، جو باز ہوتا ہے وہ پرندوں کا سردار ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی پرندہ اس کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اقبال پیغام دے رہے قوم کے جوانوں کو، میری قوم کے جوانوں، تم بھی انسانوں کی دنیا کے باز ہو، باز۔ اور باز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سب سے اونچا اڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پرندہ باز کی طرح اڑ نہیں سکتا۔ مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور بھی پرندے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر باز کی طرح کوئی اڑ نہیں سکتا۔ تو اقبال بتا رہے ہیں کہ اے جوانوں، جیسے باز کے برابر کوئی اڑ نہیں سکتا، ویسے تم اتنی ترقی کرو کہ دنیا کے کسی قوم کا جوان تمہاری طرح ترقی نہ کر سکے، تمہاری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ اقبال نے کہا تھا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اللہ اللہ ایک بات اور عرض کروں کہ باز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کوے، چیل، چڑیا، پرندے، طوطا، مینا، کوئی باز کے ساتھ نہیں اڑتا، اور باز کسی کے ساتھ صرف باز کے کیا پیغام مل رہا ہے کہ باز باز اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے، وہ چیل کبوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ تو بتا رہے اقبال کہ اے مسلم جوان، جیسے باز صرف باز کے ساتھ اڑتا ہے، ویسے تیری دوستی صرف ایمان والے کے ساتھ ہونی چاہیے۔
تیری پرواز مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، تجھے شرابی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تُونے جواری کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تُونے فاسقوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تُونے زانیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تُونے محمد رسول اللہ کے پاک باز اور کعبوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس لیے کہ صحبت انسان کو بناتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان وفاداران رسول کی صحبت میں رہتا تھا اس وقت تک مسلمان کبھی زنا نہیں کرتا تھا، مسلمان کبھی شراب کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی جوے کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی سٹے کی طرف نہیں جاتا تھا، مسلمان کبھی ناچ گانے بازی کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب سے تم نے صحبت کا معیار بدل دیا، جب سے تم نے دوستی کا معیار بدل دیا، اس وقت سے اپنے حالات کو دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا، صحبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، بلکہ صحبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو، تم کس کو سن رہے ہو، تم کس کی نقل کر رہے ہو، تم کس کی اداؤں کو اختیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ظالم کا چہرہ نہ دیکھا کرو، ظالم کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہیرو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتا ہو، تم اس کی تصویر تو اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا رہے ہو، تمہارے دل سیاہ نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تمہارے دل کالے نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اگر تم لباس بھی سلا رہے ہو تو اللہ اکبر، ایک وہ ظالم جو اللہ اسکرین کے سامنے آ کر کے زنا کرتا ہے، اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ میرے جوانوں، تو دل سیاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ظالموں کے چہرے نہ دیکھا کرو، ظالم کے چہرے دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ آگے دوسری چیز، عقاب کی دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ عقاب کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، عقاب کبھی ناپاکی پر نہیں بیٹھتا۔ آپ دیکھ لیں، کوے غلاظت کھاتے نظر آئیں گے، عقاب کبھی گندگی پہ بیٹھتا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، یعنی اے محمد الرسول اللہ کے عقاب، جیسے وہ پرندہ غلاظت پر نہیں بیٹھتا، ویسے تجھے گناہوں کے اڈوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، تجھے جرائم کے اڈوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اقبال نے کیا کہا؟ قصر سلطانی کے گنبد پر تجھے گنبدوں پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو چٹانوں پر گزارا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی محنت کش بنو، محنت کرنے والے بنو۔ عقاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو عقاب ہوتا ہے وہ کسی کا شکار کیا ہوا بچا کچا نہیں کھاتا، بلکہ عقاب کی خصوصیت یہ ہے، اللہ اکبر، جو عقاب ہے وہ اسے کاٹ کر کے خود کھاتا ہے، وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، بلکہ وہ لوگوں کو پالا کرتا ہے۔ اے محمد عربی کے غلام، تجھے بھی کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود محنت کر، خود کوشش کر، خود کما، اپنا بوجھ بھی اٹھا، دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا۔ آج انسان کو مسلمان کو پہلے غریب کرو، غریب کرنے کے بعد ان کا ایمان چھین لو، ان کا عقیدہ۔ اللہ اکبر، آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر مسلمان غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غربت تمہارا گھر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، محنت کرو، مالدار بنو، دولت مند بنو، اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے کر کے جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کفر سے بچنا ہے اور دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ، بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے رہنا ہے تو مالدار بنو۔ آپ سوچتے ہوں گے، ارے یہ مولانا لوگ کب سے یہ کہنے لگے کہ مالدار بنو؟ یاد رکھنا، ہم دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مالدار بننا کیا ہے، یہ تو مسلمان غریبوں کا مذہب ہے، مفلسوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ مسلمان غریبوں کا مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمان غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ اس میں کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، اسلام میں لینے کا مزاج نہیں ہے، اسلام میں دینے کا مزاج ہے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اعظم سے لے کر مفتی اعظم تک ہمارا کون سا بزرگ آپ کو غریب نظر آتا ہے؟ واللہ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اس معنی میں
زاہد کہنا. زاہد کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. ہم اپنے نبی کو اس معنی میں زاہد کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ واللہ ہمارے نبی اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا مالدار اور ان کے بعد اتنا مالدار نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کوئی ایک ملک کا مالک ہوگا، کوئی دو ملک کا مالک ہوگا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے، میرے دو وزیر زمینوں میں ہے. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ فقیر اور بھکاریوں کے وزیر نہیں ہوتے، وزیر تو بادشاہوں کے ہوا کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اللہ کے رسول فرما رہے میرے دو وزیر زمین میں ہے، دو وزیر آسمان میں ہے. زمین کے جو دو وزیر ہے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے. اور آسمان کے جو دو وزیر ہیں، ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں. حضرت سلیمان بھی بادشاہ اور میرے نبی بھی بادشاہ. سلیمان کی حکومت صرف زمین میں ہے، میرے نبی کی حکومت زمین میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. اگر کوئی ہمیں کہے کہ آسمانوں میں نبی کی حکومت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو ہم کہیں گے حکومت جہاں ہوتی ہے وہیں پر وزیر ہوا کرتے ہیں. زمین پہ حکومت ہے تو زمین پر بھی وزیر موجود ہے، آسمانوں پہ حکومت ہے تو آسمانوں پر بھی وزیر موجود ہے. میرے نبی کے یہاں سے ان بدعتی مولویوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں معراج میں جبریل کو دیکھنے گئے تھے. او پاگلو، بادشاہ وزیر کو دیکھیں گے کون سی معراج ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ بادشاہ بادشاہت دینے والے کو دیکھا. وزیر کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے؟ وزیر کو دیکھنا بھی آقا فرما رہے ہیں کہ جبریل میرا وزیر ہے. اور میرے امام کے لب و لہجے میں کہے تو کیا ہے؟ جبریل کون ہے؟ کہتے ہیں تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم. توجہ کریں، تیرے در کا دربار ہے. دربان کہتے ہیں اللہ اکبر، پہرا دینے والے کو، گھر کو چوکٹ کے سنبھالنے والے کو. جس کے در پہ پہرا دینے والا جبریل ہو، اس کی چوکٹ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور چوکٹ اتنی بے مثال ہے تو چوکٹ والے محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تو یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، آج کا پیغام یہ ہے مالدار بنو، لوگوں کے بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو. حضور بھی غریب نہیں تھے، جو حضور کو غریب کہتا ہے، مفلس کہتا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ حضرت، حالانکہ میں حضرت نہیں لیکن آپ کہیں گے ایسا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ادب والے لوگ ہیں، ایسے ہی کہیں گے. تو حضور نے پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ میں نے کہا اس لیے باندھے تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پہرا لگا دے. ہماری غربت پر سنت کا پہرا پردہ ڈال دے. کیوں؟ اگر کوئی آ کر کے کہے حضرت میں فاقے سے ہوں تو مجمع اس کا مذاق نہ اڑائے. حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقہ کرنے کو سنت بتا دیا. اگر کوئی فاقے سے نظر آئے اس کا مذاق مت اڑانا، بلکہ کہہ دینا کہ یہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں بکری کی ران کھا کے آیا ہوں
تو اس کو فرعون مت کہہ دینا، نمرود مت کہہ دینا، حامان مت کہہ دینا۔ بکری کی ران کھا کے، بکری کی، بلکہ ران سے اور زیادہ اچھی چیز دستانے کے، بکری کے 4 رانے ہوتی ہے کہنے کو، پچھلی کو ران کہتے ہیں، آگے کو دستانے کہتے ہیں، اور حضور کو بکری کے دستانے بہت پسند تھے۔ دلچسپ بات عرض کر دوں، بکری ذبح کی گئی، دستانے اکھے اکھے پکائے گئے، حضور نے فرمایا دستانہ نکال۔ میں حدیث کو اپنی الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ہانڈی پکانے والے سے کہا دستانہ نکال، ایک دستانہ نکالا، حضور نے کھا لیا، پھر کہا دوسرا نکال، دوسرا نکالا، آقا نے کھا لیا، پھر فرمایا تیسرا نکال، تو کہنے والے نے عرض کی میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، صرف 2 ہی دستانے ہوتے ہیں، تیسرا نہیں ہوتا۔ مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا تو نے منع کیوں کیا؟ اگر منع نہیں کرتا تو جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے دستانے نکلتے جاتے، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر فاقے کو سنت بنا دیا، اور بکری کا گوشت کھا کر مالداروں کے لیے بکری کا گوشت کھانا بھی سنت بنا دیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں قانون فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر فضول دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے محنت کر کے مالدار بنو۔ اگر مالدار نہیں بنو گے تو آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرو گے، مسجدیں کیسے بناؤ گے، مدرسے کیسے بناؤ گے؟ اور یاد رکھنا، جو قوم مالدار ہوتی ہے اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہاں مالداری کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں غور سے سننا۔ یہاں بہت سے مالدار لوگ بھی موجود ہوں گے، میری گزارش ہے صرف اپنے بچوں کے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ سماج میں دیکھو، اگر کوئی بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تجارت کرنے کی، تو اس بچے کو آگے بڑھائیے۔ اس لیے کہ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھانا یہ اپنی فکر مسلمانوں کی فکر نہیں ہے۔ مسلمان تو سب کو لے کر چلنا چاہتا ہے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میرے بھائیوں، آگے ایک دوسرے کا سہارا بنیے۔ اس ماحول میں درد بھری باتیں کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جلسوں میں نعرے لگانا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے ایک دوسرے کو مالدار بنانے کی کوشش کرو۔ مگر بڑی معذرت کے ساتھ روایت پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، آج مسلمان کو اصل نہیں ہے۔ یاد رکھو، کتے کی طرح خود مت بنو، کتے کی غرض مت بنو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں درد مند دل رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مردار کی طرح ہے، دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح۔ حضور علیہ السلام نے کسی مذہب والے کو یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ جو دنیا دار ہے، دنیا دار یعنی جو دنیا سے محبت کر کے خود غرض ہو گیا، حضور نے اس کو کتا فرمایا۔ اب آپ غور کرنا، حضور نے مردار تو کوا بھی کھاتا ہے، مردار تو چیل بھی کھاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے دنیا سے محبت کرنے والے دنیا دار کو کتا کیوں فرمایا؟ کیونکہ کوے کو اگر مردار ملتا ہے تو وہ کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا ہے اور پوری برادری کے ساتھ مردار کھاتا ہے۔ چیل کو اگر مردار ملتا ہے وہ بھی کھاتی ہے، اس کے ساتھ کوے بھی کھائیں، دوسرے جانور کھائیں، اس کو اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن کتا اتنا خود غرض اور حریص ہوتا ہے کہ جب اس کو مردار مل جائے تو اس کی ماں بھی اگر مردار کھانے میں شامل ہو تو وہ اپنی ماں کو بھی بھونک بھونک کر کے بھگا دیتا ہے، اس کا بھائی بھی اگر کھانے میں شامل ہو تو بھائی کو بھی بھونک بھونک کر بھگا دیتا ہے۔ پھر کوے اور چیل کا حال یہ، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں یا چمڑا کھاتے ہیں، ہڈی چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی چمڑا کھائے گا تو گوشت چھوڑے گا، کوئی گوشت کھائے گا تو ہڈی چھوڑے گا، لیکن کتا اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ وہ چمڑی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، ہڈی بھی کھاتا ہے اور کسی کو کھانے نہیں دیتا۔ اب اگر تم خود غرض بنے ہو تو اللہ کے رسول مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم خود غرض بنے ہو تو حضور تمہیں کتا کہہ رہے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو تو حضور تمہیں کتا کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ اللہ کے نبی جسے کتا کہیں دنیا کی محبت کی بنیاد پر، آپ مجھے بتائیں
کہ ہم کتا پنا نہیں کر رہے. اگر یہ بات کہے تو آپ گالی سمجھو گے، لیکن تم کلمہ پڑھتے ہو نبی نے فرمایا، اور ہم نبی جو کہہ دیں اس کو حرف آخر سمجھتے ہو. یہی ہے، سگا بھائی ترقی کر رہا ہے تم سے برداشت نہیں ہوتا، پڑوسی ترقی کر رہا ہے تم سے برداشت نہیں ہوتا. رسول اللہ نے کون سا معاشرہ بنایا تھا؟ اللہ کے رسول نے کیسا معاشرہ بنایا تھا؟ اس معاشرے میں ہو، خود ساختہ گڑھ لیا ہے اپنی طبیعتوں پر اور اسی پہ عمل کر رہے ہو. آؤ حضور نے کون سا معاشرہ بنایا تھا سن لو، اور دل کے کانوں سے سن لو. سید محمود شاہ کے قدموں میں بیٹھے ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ایک مرتبہ حیدرآباد کے نواب مدینہ منورہ پہنچے. نواب حیدرآباد مدینہ منورہ پہنچے. مدینے کے غریبوں میں لباس تقسیم کرنا تھا، سوٹ تقسیم کرنا تھا. نواب حیدرآباد ایک مدینہ منورہ کی کپڑے کی دکان پہ پہنچے. کپڑا دیکھا، پسند کیا، ریٹ طے کیا، اور ریٹ طے کرنے کے بعد سینکڑوں ڈریس کا، سینکڑوں لباس کا آرڈر دے دیا. تو اس مدینہ منورہ کے اس تاجر نے حیدرآباد کے نواب سے کہا، نواب صاحب وہ جو میرے سامنے کی دکان ہے، یہی کوالٹی، یہی قیمت، اتنا ہی کپڑا آپ کو سامنے کی دکان میں مل جائے گا، میرے یہاں سے مت خریدیے، وہاں سے خریدیے. نواب حیدرآباد نے کہا میرے بھائی پسند تیری دکان کا آیا، قیمت تیری دکان کی پسند آئی، تو وہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس مسلمان نے کہا نواب صاحب بات ایسی ہے کہ صبح سے لے کے اب تک میرا اتنا دھندا ہو چکا ہے کہ میرے بچے چین سے آج کا دن گزار سکتے ہیں. وہ میرا جو سامنے والا دکاندار ہے ابھی تک اس کا ایک بھی لباس نہیں بکا، ایک بھی ڈریس نہیں بکا. اس لیے ایک کام کیجئے، رزق کا دینے والا تو اللہ ہے، نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے. وہ خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ تو جائیے اس کی دکان سے خرید لیجئے تاکہ میرے اس مسلمان بھائی کی بھی بکری ہو جائے. بتاؤ، یہ فکر ہے آپ کے اندر، یہ فکر ہے، ہمارے اندر یہ فکر ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، آج تاجر تو تاجر، بہت سے دینداروں کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں. آپ بتائیں ہم دیندار کے چولے میں کتنے بڑے دنیا دار ہیں، وہ تاجروں کے کہنا ہے کہ اس کا دھندا نہیں، وہاں چلے جائے. تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ اگر کسی خطیب کو لوگ نہیں بلاتے اور مجھے بلاتے تو میں کہوں یار میرے پاس تو بہت تاریخیں، ذرا میرے اس بھائی کو بھی بلا کر اس سے بھی ذکر مصطفیٰ سے. شمیم فیضی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس پروگرام بہت ہے، میرے اس شاعر کو بھی بلا کر ذرا اس سے نعت مصطفیٰ سنو. میرے بھائی کفیل انور جو ہر دن مصروف رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس تو نقابت کے حوالے سے بہت سے پروگرام آ چکے ہیں، ذرا اس میرے بھائی جو نقیب ہے اس کے پاس چلے جاؤ. اگر ہم ایک دوسرے کو اٹھاتے رہے تو بتاؤ، یاد رکھنا تم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اٹھاؤ گے. توجہ کرنا، تم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق اٹھائے گا. تم لوگوں کی ترقی کے لیے کوشش کرو گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں ترقی عطا فرمائے گا. تو یاد رکھو، خود غرض مت بنو بلکہ خدا کی رضا چاہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ. اب دنیا میں مولانا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دوسرے لوگ تو آپ کی بستی کو جلا رہے ہیں، وہ گھروں کو جلا رہے، تم تو دلوں کو جلا رہے ہو. گھر جلے گا پھر بنے گا، دل جلیں گے تو کون بنائے گا؟ دل جلیں گے تو کون سنوارے گا؟ ولیوں کی چوکھٹ پہ آتے ہو اور آنے کے بعد ولیوں کی باتیں نہیں سنتے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز فرماتے ہیں کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک لوگوں کے دل کو خوش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے. جب تک دل خوش نہیں کرتے خدا کا ولی نہیں بنتے. ایک بات عرض کروں، ولی کے عرس میں لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی سر پہ قرآن رکھنے سے لوگ ولی بنتے ہیں. ایک بات کہوں، اللہ کے اگر بندے، اللہ کے بندے اگر بیمار ہو جائے تو انسان سو کر بھی ولی بنتے.
توجہ ہے آپ کی، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ توجہ کریں. عبادت کر کے نہیں، اگر کوئی اللہ کا پیور بندہ سچا بندہ بن جائے نا تو وہ سو کر بھی ولی بن جائے. سو کر. قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اصحاب کہف غار میں جا کر عبادت کر رہے تھے یا سو گئے؟ آپ مجھے بتائیں. ان کی عبادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان کے سونے کا ذکر قرآن میں ہے. تو پتہ چلا اگر ریاکار بنے گا ہزاروں سال عبادت کر کے بھی دھتکارا جائے گا، اور اللہ کا پیور بندہ بنے گا تو سونے میں بھی ولایت نصیب ہو جائے گا. سو کر بھی ولایت نصیب، سو کر بھی ولایت مل سکتی ہے. آپ انداز، بس اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت. ہم سب بنے اللہ کے بندے بنے، کتنے خود کر. اب اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں، اس پہ دلیل نہ بنائیں. میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ اگر، اور اللہ کا پیور بندہ تو وہی ہوگا یار جو فرائض ادا کرے گا. وہ فرائض سے کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن بات کہنے کی ہوتی ہے. تو میں وہ جو روایت پڑھنے چلا تھا ذرا اس کو سن لیں. ایک دوسرے کو اٹھاؤ. ملک کے حالات کہیں بھی جا رہے ہو، دیکھو دوسروں کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں کیا کرنا ہے وہ پلان. اپنے بھائیوں کو آگے بڑھاؤ، رشتہ داروں کو آگے بڑھاؤ، احباب کو آگے بڑھاؤ. ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. بس یہ ایک بات، اس کے علاوہ ایک اور بات، دو بات کر کے بات ختم. یہ ایک بات کروں گا، اس کے علاوہ ایک بات اور کروں گا عرس کی مناسبت سے، اور بات ختم کر دوں گا. اس لیے کہ کافی تاخیر بھی ہوئی، موسم بھی سردی کا ہے، مجھے بھی سفر کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عرض کر سکتا ہوں؟ غور سے سن لیں. ایک جوان اللہ کے رسول کے پاس آیا، حدیث پاک کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں. جوان اللہ کے رسول کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں. پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے کا رنگ پیلا تھا، رنگ بدل گیا تھا، آنکھ میں سونا سونا پن تھا. اور حضور کی عادت تھی جو بھی مانگنے کے لیے آیا حضور نے کبھی نہ نہیں کہا. حضور کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول جہاں معجزات دکھانے آئے تھے وہی نظام حیات بھی دینے آئے تھے. وہ جوان آ کے کہتا حضور میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان حال ہوں، حضور مجھے کچھ عطا کریں. آقا نے اس کو بھی نہ نہیں کہا، لیکن اس سے فرمایا اے جوان کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ حضور کچھ نہیں ہے، ایک کٹورا ہے میرے پاس، لکڑی کا کٹورا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لکڑی کا کٹورا میرے پاس لا. وہ کٹورا لے کر کے آئے. حضور نے اپنے خوبصورت گورے گورے ہاتھوں میں وہ کٹورا لیا اور لینے کے بعد اعلان کیا کون اس کو خریدے گا. اب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جب وہ کٹورا آ جائے، توجہ فرمانا، جو رسول اللہ کا تبرک ہوتا ہے، جو پنجتن پاک کا تبرک ہوتا ہے، جو اللہ والوں کا تبرک ہوتا ہے، تبرکات ہوتی وہ ہے کہ اس کی طرح کچھ نہیں ہوتا. جب تک لکڑی کا کٹورا گھر میں تھا، صرف لکڑی کا کٹورا تھا، ایک بار میرے رسول کے ہاتھ میں کیا گیا، اب وہ لکڑی کا کٹورا نہ رہا، وہ تو رشک جنت بن گیا نا. اور پھر مجمع صحابہ کا تھا، صحابہ نے بڑی بڑی قیمت لگائی، بالآخر ایک صاحب نے بڑی قیمت دے کے خرید لیا. اللہ کے رسول نے وہ کٹورے کی قیمت دی اور اس نوجوان سے کہا دیکھ مانگنے میں خیر نہیں ہے، محنت میں برکت، محنت میں برکت. مانگ مت. اسلام میں دینے کی ترغیب ہے، مانگنے کا ذکر کہیں نہیں. جب تک تم دیتے رہے غالب رہے. جب سے مانگنے لگے ہو نا، مانگ رہے ہو، جہیز کے نام پہ مانگ رہے ہو، کس کس چیز کے نام پہ مانگ رہے ہو. حالات دیکھیے، مانگ رہے ہیں مسلمان. اب تو حالات اس قدر ابتر ہو گئے کہ امام حسین کی سبیل کے لیے بھی میری قوم چندہ کرتی ہے. سوچئے، جو قوم امام حسین کے شہادت کے لیے بھی چندہ کرے وہ قوم کتنی چندے کی مانگی ہوگی. سوچئے، غور کیجئے. جس نے خون دیا، خون کہیں سے مانگ کے نہیں دیا، اپنا خون بہایا، اس کے لیے ہم اپنے گھر سے بھی سبیل نہیں بنا پا رہے ہیں، چندہ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ایک ایک مسلمان ایسا ہے واللہ کہ 365 دن کم پڑ جائیں گے، سنیوں کی سبیل زیادہ ہو جائے.
لیکن مزاج بن گیا نا چندے کا، مزاج بنے چندے کا، چاہتے ہیں کہ کوئی کام چندے کے بغیر نہ کریں، جلسہ کرے تو چندہ کرے، سبیل بنائے تو چندہ کرے، امام حسین کے نام پہ کھچڑا بنائے تو چندہ کرے، اتنے عادی ہو گئے وہ چندے، یعنی لاشعوری طور پر تمہیں کہیں نہ کہیں مانگنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول نے پوری ظاہری حیات میں صرف ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، بس ایک بار، جنگ تبوک کے موقع پہ، کہ کون لا کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا اس طرح سے اعلان آپ کو پھر پوری زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کہاں ہو، بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد 6 مہینے کے بعد بناؤ، مسجد بنانے سے پہلے مسجد کی آمدنی کے لیے کوئی عمارت بناؤ، تاکہ کچھ مسجدیں ہماری ایسی ہو جو بغیر چندے کے چلے۔ مدرسہ 5 سال کے بعد بناؤ، مدرسے سے پہلے کوئی ایسی عمارت آمدنی کی اس کی بنا دو، تاکہ کچھ مدارس بغیر چندے کے چلے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم چندے، آپ لاشعوری طور پہ عادی ہو رہے ہو، مانگنے کے عادی۔ اسلام دینے کا مذہب ہے، مانگنے کا مذہب نہیں۔ آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ دیکھ لو، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ آپ کو اکبر نظر آئے گا، غوری نظر آئے گا، تغلق نظر آئے گا، خلجی نظر آئے گا، غریب نواز کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لو، ولیوں کے ماننے والے سنیو، یہ تم نے بدعتیوں سے سیکھا ہے مالداروں کی گداگری، ورنہ ہمارے اولیاء تو وہ ہیں۔ واللہ حضرت محبوب الہی نے خانقاہ کے 2 دروازے بنائے تھے، بادشاہ کہتا تھا ملنے آنا ہے، ملنے آنا ہے، ملنے آنا ہے، محبوب الہی فرماتے تھے ہمیں بادشاہوں سے کیا کام، جو بادشاہ حقیقی سے 5 وقت ملتے ہو وہ دنیا کے بادشاہ سے کیوں ملے؟ ہم تم سے نہیں ملتے کیونکہ ہم تم سے ملنے کے آداب نہیں جانتے، اور ہم تمہیں اس لیے خانقاہ میں نہیں بلاتے کہ ہم تمہاری مہمانی کے آداب نہیں جانتے۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو خانقاہ کے 2 دروازے اس لیے بنائے ہیں، ایک سے وہ آئے گا، دوسرے سے ہم چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ولیوں کی صرف کرامتیں دیکھیے، یہ ان کی استقامت بھی دیکھو۔ اور ایک محفل میں ہو گیا، توجہ کریں، عنوان نہیں ہے لیکن بات آگے ولی کی مناسبت سے، ایک محفل میں ہو گیا کیا کہ کسی کا انتقال ہوا، اور وہ تعلق والا تھا، بادشاہ کا بھی تعلق والا تھا محبوب الہی کا بھی۔ بادشاہ کو پتا چلا میرا بھی متعلق ہے اور محبوب الہی کا بھی تعلق والا ہے۔ محبوب الہی اتنے اخلاق والے کہ جنازے میں ضرور آئیں گے۔ تو کہا اچھا خانقاہ میں نہیں آتے، مجھے نہیں بلاتے، میرے خانقاہ میں مجھے نہیں بلاتے، میرے دربار میں نہیں آتے، میت میں تو آئیں گے نا محبوب الہی۔ محبوب الہی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ سرکار نظام الدین اولیاء کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ میرے امام اہل سنت لکھتے ہیں ولایت کی دنیا میں 2 محبوب بڑے مشہور ہوئے، 2 محبوب ولیوں میں 2 محبوب بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ایک تو محبوب سبحانی ہے، بغداد کا دولہ، ہم قادریوں کا پیر غوث اعظم ہے، اور دوسرے محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی ذات ہے جو مقام محبوبیت میں مشہور ہوئے۔ تو اس نے سوچا محبوب الہی آئیں گے میت میں، اب تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اب سنو حال سنو، کیا غیور لوگ تھے یہ ولی لوگ، کہاں گئی غیر سنیوں، کہاں محبوب الہی میت میں پہنچے، بادشاہ پہلے سے جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پیر پھیلا دیے، بادشاہ پیر پھیلا دیے، بادشاہ کی طرف پیر پھیلا دیے۔ بادشاہ کا وزیر جو چمچا تھا اس نے کہا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیر، اتنے بڑے ولی ہو، بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا رہے ہو؟ ہنس کے کہتے ہیں کیوں نہ پھیلاؤں، دنیا کا دستور ہے، جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں ہاتھ نہیں پھیلتے وہاں پیر ہی پھیلا کرتے ہیں۔ تیرے بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا کے بتا رہا ہوں، مسجد میں پیر نہیں پھیلاتا اس لیے کہ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس لیے اس کے سامنے پیر پھیلاتا ہوں۔ یہ غیرت تھی ان لوگوں کی، آج وہاں آتی ہے کس لوگوں کا کام ہے۔ محبوب الہی کا اس دور میں 200 روپے کے حساب سے ماہانہ خرچ تھا لنگر کا،
جب لوگ ایک آنے میں بھی مکان خرید دیتے تھے، جب میرے سرکار محبوب الہی 200 روپیہ لنگر پہ لٹاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا یہ نظام الدین ہمارے ماننے والے سپاہیوں کے چندے پہ لنگر کرتا ہے اور لوگوں کے دل جیتتا ہے، خبردار کوئی سپاہی نظام الدین کی خانقاہ میں نہیں جائے گا اور کوئی اس کو نذرانہ نہیں دے گا۔ حضرت امیر خسرو نے آگے کہا سرکار بادشاہ کا اعلان ہوا ہے کوئی سپاہی آج کے بعد خانقاہ میں نہیں آئے گا، آپ کو نظر پیش نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے چندے پہ لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ اس کو پتا چل جائے ہم چندے پر لنگر نہیں کرتے، خدا کی عطا پر کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان۔ ایک دن بادشاہ ملنے کے لیے آ ہی گیا، ایک دن بادشاہ ملنے کے لیے آ ہی گیا۔ محبوب الہی نے بولا میں نہیں ملوں گا، اس کو میرا استبل گھما دو، جاؤ میرا استبل دکھا دو۔ یہ لوگ ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں لوگ ولیوں کو؟ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں، بتائی نہیں گئی ہے، ہم نے کبھی پڑھنے کی جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ محبوب الہی سے بادشاہ ملنے آیا اور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میرا استبل دکھاؤ۔ استبل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گھوڑے بنتے، گھوڑے بنتے، استبل دکھاؤ۔ بادشاہ کو استبل میں لے گئے تو گھوڑوں کے گلے میں جو چین تھی زنجیر وہ سونے کی تھی اور جو کھوٹیاں تھی وہ چاندی کی تھی۔ بادشاہ نے جب گھوڑوں کے، بیلوں کے، گایوں کے، بکریوں کے گردن میں سونے کی زنجیر اور کھوٹیاں چاندی کی دیکھی تو کہا واہ، ہمیں دنیا دار کہنے والا نظام الدین اتنا بڑا دنیا دار نکلا۔ ہم نے تو گھوڑوں کو سونے کی زنجیر نہیں پہنائی اور تمہارے پیر نے پہنا دی۔ کوئی دوڑتا ہوا مرید گیا کہا سرکار آپ کو ایسا بول رہا ہے، اس کو جا کے جواب دے یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں کہ تو نے اس سونے کو دل میں جگہ دی ہے اور میں نے اس سونے کو جس کا وہ حقدار تھا وہاں جگہ دی ہے۔ وہ جانوروں کے گلے میں رہنے کی چیز تھی، میں نے اس کو جانور کے گلے میں رکھا، اپنے دل میں نہیں رکھا۔ دل میں تو یار بستا ہے، دل میں تو یار کا پیار بستا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے حکومتیں بانٹی، جنہوں نے آج ہم کیا ہو گئے؟ وجہ آج ہم اللہ والے نہ رہے، ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ بات دور نکلتی ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ وہ جوان حضور کے پاس آیا، حضور نے اس کا کٹورا لیا، کٹورا نیلام کیا اور کٹورا نیلام کرنے کے بعد فرمایا مانگنا نہیں چاہیے، محنت میں برکت ہے، بول کیا کرنا جانتا ہے؟ حضور مجھے کچھ نہیں آتا، صرف لکڑیاں کاٹنا جانتا۔ آقا نے فرمایا جاؤ کڑھاڑی لے کر آؤ۔ وہ کڑھاڑی لانے گئے، حضور نے وہ ڈنڈا تیار کر کے رکھا اور کڑھاڑی میں لگایا اور فرمایا یہ لو جاؤ محنت سے لکڑی کاٹو پیسہ کماؤ۔ وہ روزانہ لکڑی کاٹتے پیسہ کماتے، لکڑی کاٹتے پیسہ کماتے۔ جو مانگنے آیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ نذرانہ لے کر آیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، جو پیلا رنگ تھا وہ سرخ ہو گیا، آنکھیں خالی تھی آنکھیں بھر گئی، اللہ اوپر پریشانی دور ہو گئی، پھٹے پرانے کپڑے اچھے کپڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ پتہ ہے میرے آقا کے پاس آئے، حضور یہ نظر لے کر آئے۔ سرکار نے نظر تو ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی حضور اس کو جانتے ہیں، یہ وہی ہے نا جو کٹورا بیچ کر کے اس کو کڑھاڑی دی گئی تھی۔ ہاں آقا نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے مزید برکت دے، یہ نذرانہ لے کر جا، اپنی اولاد پر اپنے بچوں پہ خرچ کر، محنت میں برکت ہے۔ اور اس کا ہاتھ جب حضور نے دیکھا، پہلے اس کا ہاتھ نرم تھا اس جوان کا، لیکن چند دنوں کے بعد لکڑی کاٹتے کاٹتے اس کا ہاتھ سخت ہو گیا، ہاتھ میں چھالے آ گئے۔ حضور نے اس جوان کا ہاتھ لیا اور ہاتھ اب اس کا سخت ہو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر کے چوم لیا اور فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے، جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کاروبار کرنے میں شرم محسوس مت کرو، کمانے میں شرم محسوس مت کرو، مالدار بنو، لوگوں کے ساتھ جینا ہے۔ اور آخری بات ولیوں کے آستانے پر جاؤ نا، ادب سے جاؤ۔ ولیوں کے آستانے پہ جاؤ تو ادب سے جاؤ، جتنا ادب کرو گے اتنا ملے گا۔ یاد رکھنا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو فرض و واجب نہیں ہوتی، صرف آپ کے دل پر وہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا بچپنے سے جہاں ولی کا آستانہ ہو بیٹے وہاں کبھی پیر لٹکا کے نہیں بیٹھنا، توجہ کرنا۔
تو مانگنے سے جو نہیں ملتا ولیوں کے یہاں ادب کرنے سے ملتا ہے۔ اب لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بھول اپاڑ کرتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں۔ آپ کے یو پی میں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، عرس کے ماحول کو لے کر میں ہندوستان بھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب عرس ہوتا ہے ایک دن آپ علماء کی تقریر کراتے ہو اور ایک دن قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہو۔ اب بتائیں آپ کتنی بری بات۔ دیکھو یہاں نہیں ہوتا ہے لیکن یو پی میں ہوتا ہے، ہاں مجھے سب پتا ہے، اور نہیں ہوتا تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ دیکھو جو خانقاہی محفل سما ہے، توجہ کرنا، جو خانقاہی محفل سما ہے ہم اس کو حرام نہیں کہتے، بلکہ خانقاہی محفل سما کو تو ہم روح کی غذا کہتے ہیں۔ جو ہمارے غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، ہمارے مخدوم صاحب نے کیا، بلکہ ہمارے مخدوم صاحب کا قول تو اتنا سخت ہے اگر پڑھ دوں تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، تو میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہضم نہ ہو۔ اگر آپ کا ذوق ہے، آپ کو اگر ذوق ہے تو لطائف اشرفی اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے بزرگ قطب الاقطاب غریب نواز کے جانشین سرکار بختیار کاکی کا وصال محفل سما میں ہوا۔ مولانا احمد جان کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کچھ تگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، اسی پر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو محفل سما جو خانقاہی ہے ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جو بازاری قوالی ہے، قوال اور قوالن کا مقابلہ، یہ نہ خانقاہی لوگ جائز کہتے ہیں نہ درسگاہی لوگ جائز کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اس طرح کا عرس کرو گے، ادھر میک اپ کر کے قوالن بیٹھے گی، قوال بیٹھے گا میک اپ کر کے، اور اس کے بعد مقابلہ ہوگا، فحش اشعار پڑھے جائیں گے، اور کوئی دیوبندی وہابی کو لا کر کے کوئی مولوی بتائے گا دیکھو یہ سنیت ہے، تو بتاؤ اس سنیت کو کوئی قبول کرے گا؟ اپنے مسلک کو کون بدنام کر رہا ہے؟ تم سنی خود بدنام کر رہے ہو، اور یہ ولی لوگ تم پہ لعنت کریں گے کہ میرے آستانے پہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری، تو قوال اور قوالن کو یہاں لا کے بٹھا دیا، جنہوں نے کبھی عورت کا منہ نہیں دیکھا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ تو عرس مناؤ، شرعی طور پہ مناؤ۔ اور سما کا پھر کہہ رہا ہوں غلط پروپیگنڈا مت کرنا۔ ہم سما کے حرام کہنے والے لوگ نہیں، کیسے کہیں گے؟ ہم غلام ہیں غریب نواز کے، ہم غلام ہیں محبوب الہی کے، ہم غلام ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے، ہم غلام ہیں وارث پاک کے، ہم غلام ہیں صابر پاک کے۔ ہم اپنے آقاؤں سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خانقاہی سما کے ہم مخالف نہیں ہے، جو غریب نواز نے، بندہ نواز نے جس طریقے کی کیا، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو روح کی غذا ہے، وہ تو ایمان کی تازگی کا سبب ہے، اس پر ہمارے پاس الگ دلائل ہے۔ لیکن عرس میں بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ زنخوں کو بلایا جاتا ہے، زنخوں کو بلایا جاتا ہے، کس کو؟ یعنی جو نہ مردوں میں ہوتے ہیں نہ عورتوں میں، اور ان کو نچایا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات ہوتے ہیں، ولی تم پہ لعنت کریں گے۔ جو آخری بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ادب سے جایا کرو، اس شان سے کہ ولی اگر ظاہری حیات میں ہوتے تو تم ان کا کتنا ادب کرتے، اسی طرح ان کے مزار کا بھی ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا جو کچھ تم ولیوں کے مزار پہ جا کے کرتے ہو ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ اب اس کو سن لو کیسے پڑتا ہے، یہی آخری بات ہے۔ اجمیر شریف ایک حافظ جی گئے، نیک تھے حافظ جی، بڑے نیک آدمی تھے۔ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف ہو سکے تو جایا کرو اور پہنچ جایا کرو، اس لیے کہ ہندوستان کا اصلی بادشاہ وہی ہے، ہندوستان کا اصلی بادشاہ وہی ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ 5-6 سال کے لیے نہیں ہے، جب سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہیں گے تب تک وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور ہندوستان والوں تم یتیم نہیں ہو، بے بس اور بے کس نہیں ہو، تم لوگ غریب نواز کے بسائے ہوئے لوگ ہو، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھائے جا سکیں، اس کے بسائے ہوئے غلام بھی اٹھائے نہیں جا سکتے۔ شرط ایک ہے، غریب نواز کے نانا کے وفادار بن جاؤ، غریب نواز کے نانا کے وفادار بن جاؤ۔ اگر فجر میں سوتے پڑے رہو گے، جو کچھ آج ہو رہا ہے اس
سے زیادہ ہوگا. غریب نواز مدد نہیں کریں گے تمہاری، یاد رکھنا، کیونکہ جس سے نانا ناراض اس سے نواسا ناراض. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ اللہ کی چادر رحمت کے باہر ہو گیا. اس لیے میری گزارش ہے اگر رسول اللہ سے وفا نہ کرو گے تو یاد رکھنا آنے والے دن بڑے بھیانک ہوں گے. نماز پڑھو. بلکہ میں نے کل تقریر میں لوگوں کو کہا اگر فرعون کی حکومت کی بجائے سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت ہو تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کے تم حقدار ہو. یاد رکھنا اگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ہو جائے تو جو کرتوت آپ کے ہمارے ہیں ہمارے ساتھ وہی ہونا ہے جس کے ہم حقدار ہیں. بتاؤ زنا کرتے ہو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ عرسوں میں آ کے ہلڑ بازی کرتے ہو ان اولیاء اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں نچنیاں بلاتے ہو ناچنے کے لیے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بتاؤ عرس کے اندر قوالن کو نامحرم عورت کو. ارے میرے بھائی ہم سنیوں کے مسلک میں عورت کی آواز سے تلاوت قرآن سننا جائز نہیں ہے. جب عورت سے قرآن سننا جائز نہیں ہے تو عورت سے قوالی سننا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ اپنا مسلک ہے. اصل مسلک یہ ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اگر کسی کو مسلک اعلیٰ حضرت حلق کے نیچے نہیں اترتا تو شاید اسی لیے نہیں اترتا کہ یہ ہے وہ کڑوا گھونٹ کہ جو سب کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا. یہ بات ہے. اور یاد رکھنا ہم اسی مسلک اعلیٰ حضرت کے قائل ہیں جس کو امام اہل سنت نے اپنی تحریروں میں بیان فرمایا اور انہوں نے فرما دیا کہ میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے اور الحمدللہ ان کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے اور بے فضل تعالیٰ ہمارے علماء وہ سمجھانے کے لیے موجود بھی ہے. مسلمانوں اس لیے ہوش کے ناخن لو. غریب نواز تمہیں ضرور بچائیں گے اور ضرور بچائیں گے. کب تک؟ جب تک ان کے نانا کے وفادار رہو گے. اور اگر ان کے نانا سے وفا چھوڑ دی یہی ناچ یہی گانا یہی تاش کے پتے یہی آوارگی یہی عورتوں سے ناجائز تعلقات تو غریب نواز سے بڑے پاورفل امام حسین ہے. لیکن یاد رکھنا عراق میں جو کچھ ہوا کیا امام حسین نے بچایا عراقیوں کو؟ کیوں نہیں بچایا؟ عراقی عراق والے تو تھے مگر حسین کے نانا کے ساتھ وہ وفا نہیں کر پا رہے تھے. کیا تباہی آئی؟ ایک وقت تھا عراق کی زکات ممبئی میں تقسیم ہونے آتی تھی اور آج حالات یہ ہیں جب ہم عراق جاتے ہیں تو ان کی عورتیں آج بھیک مانگ رہی ہیں، ان کے ننھے ننھے بچے بھیک مانگ رہے ہیں. تو پتا چلا کب تک بچایا جاتا ہے؟ جب تک نانا کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے. اگر تم غریب نواز کے نانا سے غداری کرو گے ان سے دکھاؤ گے تو پھر بچانے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا امام حسین کی طرف سے مدد آئی عراقیوں کو کیونکہ اللہ اکبر وہ میتوں پہ بھی ناچتے تھے. اٹھا کے دیکھو صدام کے دور کی تاریخ انہوں نے میتوں میں بھی ناچا ہے. اٹھا کے دیکھو صدام کے دور کی تاریخ سونے کی بیت الخلا میں ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی. برا مت ماننا صدام کو جب اللہ نے عروج دیا تھا صدام کو اس کا خیال نہیں تھا. بہت غافل رہے صدام. کچھ اچھے کام بھی کیے زیادہ برے کام. خاتمہ کیسے ہوا؟ پھر بہت اچھا خاتمہ ہوا مگر جیل میں ہوا. جب صدام سدھرے بہت دیر ہو چکی تھی. بہت دیر ہو چکی. یہ مت سمجھنا کہ سدھرنے کے لیے ہر وقت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہلت ختم کر دیتا ہے تو پھر آپ کا سدھرنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا دنیا کے اعتبار سے. دیکھو فرعون بھی تو ڈوبتے ڈوبتے سدھرنے کی بات کیا. اللہ نے قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا. دیکھیے وہ سدھرنے کی بات کر گیا لیکن وقت ختم ہو چکا تھا. صدام کو میں برا نہیں کہتا اس کو شہید کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال قرآن چومنے داڑھی رکھنے تک بہت دیر ہو چکی تھی. کاش کہ صدام نے بہت پہلے اس کو اپنا لیا ہوتا تو آج عراق کے حالات یہ نہ ہوتے کچھ اور ہوتے. ایک جملہ یاد رکھ لینا کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی ہے. پوری تقریر یاد رہے نا یار یہ ایک جملہ یاد بھی کہتا ہوں. مصیبت کیوں آتی ہے؟ مفکر کہتا ہے پھر مصیبت آتی ہے. معصیت کہتے ہیں گناہ کو.
پہلے گناہ آتے ہیں پھر مصیبت آتی ہے. اللہ کسی کی بھی الٹی گنتی نہیں کرواتا. جو کہتے ہو نا پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا ڈھپ پڑ گیا، دیکھو پاپ تو نہیں کیا، جرائم تو نہیں کیا. ایک مقرر تھے بہت بڑے اگلے زمانے میں بہت بڑے مقرر تھے. جب وہ تقریر کرتے تھے تو ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، جب مائک کا دور نہیں تھا، اور لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے اور بدل کر جاتے تھے. وہ مقرر صاحب حج کو گئے، حج سے واپس آئے. اب تقریر کرتے تو پبلک بھی نہیں آتی اور لوگ سدھرتے بھی نہیں، لوگ روتے بھی نہیں، لوگوں کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے. تو لوگوں نے کہا حضرت حج کے بعد تو اور سونے پہ سہاگا ہونا تھا، حج کے بعد تو آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. انہوں نے فرمایا ہاں میں بہت پابند تھا نماز کا، لیکن سفر حج میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی، اس لیے اللہ نے میری زبان کی تاثیر کو واپس لے لیا. تو پہلے گناہ اور معصیت آتے ہیں پھر مصیبت آتی ہے. جو بھی الٹی گنتی شروع. آج کل مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے نا تو اس کو پھر پہلی بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر وہ افیئر میں پڑ جاتا ہے. یہ حال ہے الا ماشاءاللہ. راتیں کہاں گزارتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، یہ سب حال ہے. دولت آتی چربی چڑھتی ہے تو پہلے اللہ سے بغاوت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرتا ہے. اس لیے جب اللہ دے حد میں رہو. اللہ دے کو قارون کو اللہ نے دیا، قارون نے بغاوت کی، اللہ نے دولت سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اور عثمان غنی کو دولت دی، عثمان نے بغاوت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری کی. عثمان غنی تو مزار میں چلے گئے مگر اب بھی عثمان غنی کی دولت مدینہ منورہ میں موجود ہے. عثمان غنی کی پراپرٹی سے، دولت سے کئی بلڈنگیں موجود ہیں جو حرم کے اندر وقف کی گئی ہے. یعنی اب بھی دولت عثمانی موجود ہے اور دولت عثمانی پکار پکار کے کہہ رہی ہے مالداروں اگر اللہ کے وفادار بنو گے تم چلے جاؤ گے، تمہاری دولت باقی رہے گی. وفادار تو بن کے دیکھو. تھوڑی سی دولت آتی ہے تو کیا کرتے ہو. تو بہرحال بات دور نکل کے چلی گئی. کیا کر رہا تھا، اللہ والوں کے آستانے پہ جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، ادب کرو. جو مانگنے سے نہیں ملتا وہ ادب سے ملتا ہے. عرسوں کو تباہ مت کرو، برباد مت کرو، جلسوں کو صحیح نظام کے تحت چلاؤ. تو حافظ جی مزار پر گئے، کہاں غریب نواز کے آستانے. اور غریب نواز بہت بڑے بزرگ ہیں، ایسے ہیں. اور حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. وہ جا کر کے آدمی خوشی خوشی واپس آتا ہے اور لے کر آتا ہے. دیکھو مانگنے کے لیے یقین چاہیے، یقین سے مانگو گے تو ملے گا. حافظ جی گئے، یقین سے مانگ رہے تھے. ایک دن رقاصہ نچنی آئی، دے دینا، ادھر اس نے کہا دے دینا، ادھر اس کو مل گیا. ملا تو حافظ جی نے دیکھا، حافظ جی کو غصہ آیا اور غصے میں آپ نے حافظ صاحب نے جلدی کی اور دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارے اور مار کر کے فرمایا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے. اتنے دن سے پڑا مانگ رہا تھا، مجھے نہیں دیا. ایک نچنیا رقاصہ کو اتنی جلدی اس کا کام بنا دیا. اب میں جا رہا ہوں. جیسے ہی حافظ جی جانے لگے، یہ بات بدعتی لوگ نہ سنے، صرف عاشق لوگ سنے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بدعتی لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے، قرآن میں بتاؤ. غریب نواز کی کرامت بھی تمہیں قرآن میں نام لے کے بتائیں، آپ بتائیں تو صحیح. ارے کرامت کا ایک اشارہ قرآن دے چکا، اسی کے ذریعے سے عقیدہ بنتا ہے. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر. حافظ جی نے ہاتھ مارے اور ہاتھ مار کے کہا میں جا رہا ہوں. اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، محروم کیا، انصاف نہیں، میں چلا. جیسے ہی حافظ جی جانے لگے، بڑی بڑی آنکھیں، میانہ قد، خوبصورت چہرہ، روشن پیشانی. اس کو دیکھ کر کے آپ اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور آنے والے مرد درویش نے کہا حافظ جی، او حافظ جی ناراض ہو کے جا رہے ہو، ناراض ہو کے مت جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، جاؤ. انہوں نے کہا جس کے یہاں آیا تھا اس نے تو مراد پوری نہ کی اور آپ مراد پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں، کون ہے آپ؟ مسکرا کے کہا جس کی چوکھٹ پہ آئے تھے نا وہی معین الدین میں ہوں، وہی میں ہوں.
وہی ہوں، جاؤ، آپ نے وہ جلدی مچائی نا، جاؤ مراد پوری ہو گئی، قدم پکڑ لی، سرکار معاف کرنا، لیکن کیوں دیر کی، مجھے دینے میں کیوں دیر کی؟ غریب نواز سرکار نے فرمایا حافظ جی مجھے قرآن بہت پسند ہے، مجھے قرآن بہت پسند ہے حافظ جی، آپ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو میں دینے میں اس لیے دیر کرتا تھا کہ اگر دیر کروں گا تو مزید قرآن پڑھو گے، مجھے اچھا لگے گا، میرا دل بہلے گا، اگر دے دوں گا تو آپ چلے جاؤ گے، تو میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں روکنے کے لیے دیر کر رہا تھا، اور اس کی مکرو آواز مجھے پسند نہیں تھی، اس نے جلدی سے اس کو دے کر کے بھگا دیا، لیکن حافظ جی تم نے جلدی مچائی نا، اب جاؤ تمہاری مراد بھی پوری ہو گئی، لیکن جاتے جاتے ایک چیز دیکھتے جانا حافظ جی۔ پھر اس بزرگ نے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کہا دیکھو کیا ہے، تو 10 انگلیوں کا نشان پیٹھ پہ موجود تھا، 10 انگلیوں کا نشان پیٹھ پہ موجود تھا۔ حافظ جی نے گھبرا کے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ کہا حافظ جی جو تم نے میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے نا وہ میری چوکھٹ پہ نہیں پڑے، وہ میری پشت پہ پڑے، یہ بھی دیکھتے جاؤ۔ یہ اللہ والے لوگ، یعنی ان کی بارگاہ میں جا کر کے تم جو کرتے ہو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان کی ذات پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ ولیوں کے آستانے پر کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں اندر جا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، باہر سے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، وہ میلہ گھومیں گے، پھول اپاڑ کریں گے، مستی مذاق کریں گے، کچھ چیزیں خریدیں گے، لے کے نکل جائیں گے۔ تو مطلب آپ عرس میں نہیں گئے، آپ میلے میں گئے، آپ بازار میں گئے۔ یاد رکھنا بازار تو کہیں بھی لگے گا لیکن اللہ والے کا عرس کہاں ہوگا، اور عرس کی قدر کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ 11ویں شب میں، ربیع الاخر کی 11ویں شب میں مدینہ منورہ میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا علی موجود ہے اور سارے ولی موجود ہیں اور کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا مولا سے سرکار معلوم نہیں آج 11ویں ہے، عبد القادر کا عرس ہے، ہم سب اس عرس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے روشنی لے کر کے کیا پتا چلا، عام دنوں میں ولی کے مزار پہ جاؤ گے تو صرف ولی ملیں گے، عرس میں آؤ گے تو ولی بھی ملیں گے اور علی بھی ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ۔ میں وصولی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وصولی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہی مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ یا جد الغوث الثقلین۔ ایک بار الحمد شریف کی صورت اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، صاحب عرس اور پوری امت محمدیہ کو ایصال ثواب کریں۔
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ قبل كل شیء الحمد للہ بعد كل شیء الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم عرس پاک کی اس محفل کو قبول فرما لیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں یا اللہ اتنی رات گئی ہے تیرے بندے تیرے محبوب کے عاشق اور یہاں خواتین بھی موجود ہے اللہ سب کے دل میں جتنی جائز مرادیں تمنائیں اللہ سب کی ہر مراد پوری کر دے ہر تمنا پوری کر دے یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قیامت تک ہماری نسلوں کو آفتوں سے بچا بلاؤں سے بچا دینداری عطا فرما نماز کی توفیق عطا فرما فرائض واجبات سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما حرام کاموں سے بچا حرام روزی سے بچا یا اللہ بری تقدیروں کو بھلی کر دے جو بیمار انہیں شفا دے دے جو مقروض بار قرض سے نجات دے دے جو پریشان عالم کی پریشان جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جیلوں سے رہائی عطا کر دے یا اللہ جو بے جا مقدمات میں پھنسا دیے گئے اللہ انہیں باعزت بری فرما دے غیب سے ہمارے علماء کی مشائخ کی سب مومن بھائیوں کی بہنوں کی مدد فرما یا اللہ ظالموں کے مکر کو انہی پہ پلٹ دے مولا یا اللہ اسلام اور مسلمین کی غیبی امداد فرما میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما دے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے میری گزارش آپ سنیں، آتے وقت تو کافی ہنگامہ ہوا اور اس سے کوئی اچھا اثر اپنوں پر بیگانوں پر نہیں پڑتا، ہزاروں